بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، تحریک انصاف کو توڑنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اسی اسنا میں عمران خان نے ایک بڑی اپیل کی ہے اور آپ نے ایک خبر بتائی تھی رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. ہاں، وہ خبر اسی سے ریلیٹڈ تھی نا. اور جی، یہ تیاریاں نہیں ہو رہی، کوششیں ہو رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اور کوششیں اب پریکٹیکل فیز میں ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر سب سے بڑا جو اس وقت مشکل ہے نا تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے، ہوا تھا نا یہ جو سارا سیزن چلا تھا جس میں بہت سارے لوگ ٹرن کوٹس ہو گئے. ان کو اگر لوٹا گئے تو کچھ لوگ جو ہیں ان کے دل دکھتے ہیں، لیکن کیونکہ لفظ یہی استعمال ہوتا ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے وفاداریاں بدل لی، جب انہوں نے وفاداریاں تبدیل کر لی، ٹرن کوٹس ہو گئے. جی اچھے سوفسٹیکیٹڈ الفاظ میں کہنا چاہیے نا. تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا نا ان کے حلقوں میں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ایک تو اس نے، اور دوسرا تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے پولیٹیشینز کو، ان کی جماعت کے لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. بالکل صحیح. دوسری بات کیا ہوئی کہ ان لوگوں نے آنے کے بعد اگر کوئی پرفارم کرنا تھا اور پرفارمنس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور یہ بھی ٹکر کی پارٹی بن کے سامنے کھڑے ہوتے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مقابلہ ہوتا، کانٹے دار مقابلہ ہوتا، اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ نہیں یار میں ادھر چلا جاؤں، میرا اس حلقے میں اس پارٹی میں زیادہ اچھا چانس ہے، تو پھر بھی یہ کوشش ہو سکتی تھی. اب دو چار چیزیں ہوئیں. جن لوگوں نے اپنے حلقے اپنی سیٹیں جو ہیں وہ کر کے دوبارہ جب الیکشن ہوئے پنجاب میں، نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے زور لگا لیا، سب نے ان کو جناب ٹکٹ سب کچھ کیا، وہ الیکشن ہار گئے. 37 الیکشن ہوا، 30 الیکشن عمران خان جیتا ہے، ان کی جماعت جیتی ہے. تو وہ ساری سچویشن ہو گئی تبدیل. اب تبدیل ہونے کے بعد یہ جب سارا ہوا تھا نا، تو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ انہوں نے پلان کیا بنایا. پلان یہ ہے، دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے. وہ مختلف پلانز ہیں نا، پلان اے، بی، سی، پھر وہ خان صاحب کو روکنا ہے کسی بھی سی کی جز 1، سی کی جز 2، اس طریقے سے وہ پلان ہے کہ فلاں 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 ہر طرف سے جناب گھیرا ڈال کے یہ بھی نہیں ہونے دینا، یہ بھی نہیں، جلسہ نہیں ہونے دینا، مینار پاکستان پہ نہیں جانے دینا، ریلی نہیں ہونے دینی، گرفتار کر لینا. اور یہ خبر جو ہے نا یہ گرفتاری سے بڑی ریلیٹڈ ہے. اچھا، ایک پورا پلان یہ بنا، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب میری وہاں پہ ملاقات ہوئی. انہوں نے کچھ لوگوں نے جو پولیٹیکل اس پروسیس کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں ہوئی تھی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ گفتگو ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھتے جائیں جناب کیا ہوتا ہے آگے، پلان بڑے بن رہے ہیں. آپ نے میری خبر کی بھی ساتھ ہی تصدیق کر دی. ہاں، میں نے بھی کہا تھا کہ آپ ادھر پائے گئے ہیں. نہیں، ادھر پایا گیا ہوں تو وہ میں نے بتایا تھا، لیکن میں نے آپ کو ایگزیکٹ وہ نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جناب کرامت مغل صاحب انہوں نے کہا کہ پلان یہ ہے کہ اپنی تو انہوں نے کرنی ہے صحیح، ٹکٹیں دینی ہے، اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کرنے ہیں. دوسرا ان پہ بھی نظر رکھنی ہے جو تحریک انصاف میں فائنل ہو رہے ہیں. صحیح. اور تیسرا ایک لسٹ بنانی ہے کہ اس حلقے میں کون کون لوگ ہیں جن کو توڑ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ کھڑا کیا جا سکتا. صحیح. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ جب کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تحریک انصاف ورسز تحریک انصاف. مطلب ظاہر ہے کہ وہ ٹوٹے گا تو تحریک انصاف کا ٹوٹے گا. لوگ جو ہیں وہ جب آپ چھوٹے گاؤں دیہات حلقے کے لیول پہ، یونین کونسل کے لیول پہ جاتے ہیں، وہاں رشتہ داریاں، دوستیاں یہ میٹر کرتی ہیں، برادری میٹر کرتی ہے، فرقہ میٹر کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. بالکل صحیح. یہ ہماری الیکشن ریالٹیز ہیں. تو اگر آپ کو ایک ایسا گھر جو ہے وہ توڑ کے اس کو تحریک انصاف کا ہی کے ساتھ چلنے والا ہو، اور اس کے ساتھ چلنے والے یا ان کے جو زیر اثر لوگ ہیں وہ سارے تحریک انصاف کے سپورٹرز ہوں، اور انہوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دینا ہو، آپ نے اگر اسے توڑ لیا اور ایز اے کینڈیڈیٹ، آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ اسے پچ کر دیا، وہ اگر 2000 یا 4000 کا ڈینٹ بھی ڈال جاتا ہے تحریک انصاف کے ایکچوئل کینڈیڈیٹ جو ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے، تو اس کا جو ووٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا. ان اینی کیس وہ نون لیگ کو تو جانا نہیں تھا. صحیح. تو آپ نے کیا اچیو کر لیا کہ آپ نے اس کے ووٹ جو آپ کا مین کنٹیسٹنٹ تھا اس سے 4 یا 5000 کا مارجن آپ نے کر لیا. تو یہ بیسیکلی تھی اسٹریٹجی. اب اس پہ عمران خان صاحب نے اپنی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی دی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے نا، اور وزیر اعظم کا بیان ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ جو جس سے مفاہمت کی آپ کو بات آتی ہے. صحیح. تو وہ آپ کو جو ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. اب خان صاحب نے کیا باتیں کی؟ خان صاحب نے زمان پارک میں جو انہوں نے گفتگو کی اپنے متوقع ٹکٹ ہولڈرز اور ان سے بات کی. زمان پارک میں آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا
رش لگا ہوا ہے. جی ہاں. تو خان صاحب نے وہاں پر 2-3 باتیں کی. ایک انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں 2018 میں انہوں نے تسلیم کیا, انہوں نے کہا کہ 2018 میں ٹکٹس میں نے نہیں فائنل کیے تھے, میں نے نہیں دیے تھے, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ 2018 میں پیسہ چلا ہے, سفارشیں بھی چلی ہیں, یہ ہوا ہے. اور کچھ کیسز میں, کچھ حلقوں میں انہوں نے کہا یہ ہوا ہے, اس دفعہ میں خود دوں گا, اور جن کو میں جانتا ہوں ان کو دوں گا, جنہوں نے کام کیا, اور جہاں پر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا وہاں پہ میں انٹرویوز کروں گا, اور انٹرویوز کر کے میں فیصلہ کروں گا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے پارٹی کا الیکشن کے لیے. صحیح. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا آپ نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, آپ نے پارٹی کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب باقاعدہ اس بات کو انہوں نے اپیل کی اپنے لوگوں سے کہ آپ یہ کام نہ کریں. پولیٹیشین تو اچھے ہیں. نہیں, اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ بات جو کی ہے, وہ آ رہے ہیں اسلام آباد, ان کی گرفتاری, اس کی ساری باتیں چل رہی ہیں. یہ کام پریکٹیکلی یہ جو پلان ہے نا پارٹی کو توڑنے کا اور ود ان پارٹی نئے کینڈیڈیٹس, اگر تو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دی ہے اور اس حلقے میں لوگوں کو خود اپنے جو مین پوٹینشیل کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے وہ کینڈیڈیٹس جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ اپنے مین کنٹیسٹنٹ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, ناراض بچے جو ان کو بتا دیں گے, ان کو کہہ دیں گے, تھپکی دے دیں گے. پولیٹیکل لیڈرز یہی کرتے ہیں نا کہ یار ہم آپ کو بلدیاتی انتخاب میں ایڈجسٹ کر لیں گے, یار آپ کو دیکھیں 2-4 لوگ آپ مل کے بتا دیں کس کو ریزرو سیٹ دینی ہے, کس کو کہیں پر اگر کوئی بہت زیادہ مسئلہ آ گیا ہے تو یار آپ کو ہم فلاں جگہ ایڈجسٹ کر دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہر پولیٹیکل پارٹی ایسے کرتی ہے. تو وہ اگر وہ نہیں کرتے, خان صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں, اور یہ جو پلان ہے کہ 2 مہینے تک خان صاحب کو ملک میں سیر کرانی ہے, اور اس کے حوالے سے یہ خبریں باقاعدہ جو ہے وہ چلیں اور ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس ہوئے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب نہیں ہوں گے تو ٹکٹس تو دینے ہیں, الیکشن تو لڑنا ہے, ٹکٹس دیں گے کون؟ آپ نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی, ایمرجنسی کمیٹی. اس کمیٹی میں شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, علی امین گنڈا پور, مراد سعید وغیرہ وغیرہ. شیری مزاری نہیں ہے اس میں. اچھا, جو 6 لوگوں کی کمیٹی ہے اس میں شیری مزاری نہیں ہے, سیف اللہ نیازی ہیں اس میں. تو یہ لوگ جناب وہ ٹکٹ, یعنی کہ اب آپ کریں گے نا یہ ہمارا پارلیمانی بورڈ ہے, یہ انٹرویوز کرے گا, یہ لوگ ٹکٹ فائنل کریں گے, وہاں پر ان کے ڈیسیجن کے اوپر کوئی جو ہے نا رولا پڑ سکتا ہے. اور لوگ جو ان کو بائنڈنگ فیکٹر ہے, تحریک انصاف کی بائنڈنگ فورس ہے عمران خان ہے. بالکل. تو اس صورت میں یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے خان صاحب نے اب لوگوں کو باقاعدہ اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہے, اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے بتایا ہے. اور جو ٹویٹ ہے خان صاحب کا, ٹویٹ میں جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمام فورسز کے ساتھ جمہوریت کے لیے, ملک کے لیے, اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. خان صاحب کا موقف کیا ہوتا تھا؟ خان صاحب کہتے تھے کہ میں سب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا پیسہ لوٹا ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. یہ ساری گفتگو وہ کرتے رہے ہیں. دوسری طرف وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی آگ لگی ہوئی ہے. مریم بی بی کی گفتگو سنیں آپ, نواز شریف کی گفتگو. نواز شریف نے بغیرت تک کا لفظ استعمال کیا, جن کو بہت ہی ڈیسنٹ پورٹریٹ کرتے ہیں, انہوں نے وہ بھی کیا, اور وہ پبلکلی نہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے, لیکن ہی ڈیڈ اٹ. تو وہ پھر جناب خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ میں دیکھیں میرا خیال ہے, میں کل والی ویڈیو میں یا پرسوں والی میں, کہ یار یہ ملک جو ہے نا وہ ہینگ جس طرح کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سچویشن آ گئی, اس کو ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے. کل ہی ہم نے بات کی تھی. اب آپ اس کو یو ٹرن کہیں, آپ اس کو سیاسی حکمت عملی کہیں, اس سچویشن کو نکالنا تو ہے نا. صحیح. اور ایک بہت ہی زیادہ جو تاثر ابھر کے, اور اس بیانیے کو ظاہرہ بہت سارے لوگ پھر وہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسٹبرنس ہے, یہ ضد ہے, خان صاحب پولیٹیکل فورسز سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, اور ہر ایک سے لڑائی کی ہوئی ہے. تو وہ تاثر بھی تھوڑا سا خان صاحب نے. اور اب یہ شکوہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم تو چاہتے تھے, ہم تو یہ کر دیتے, ہم وہ کر دیتے. اب پرائم منسٹر بنائے نا ایک کمیٹی, صحیح, کہ چلیں بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں. بیٹھے, وہ بشیر چودھری صاحب کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ انہوں نے کہا کہ اب پرائم منسٹر کو چاہیے کہ فوری طور پہ وفد تشکیل دیں, ایک کمرے میں بیٹھیں یہ لوگ, اور اس وقت تک باہر نہ نکلیں جس وقت تک آپ اس سچویشن سے نکلنے کا حل, روڈ میپ تلاش نہ کر لیں. یہی بات کی تھی اپنے ٹویٹ میں زلمے خلیل زاد نے. صحیح.
کہ کنسنسس کر لیں, بیٹھ جائیں, یہ وقت ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کا, انٹروسپیکٹ کرنے کا, سول سرچنگ کا, کہ آپ کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ کا جو آرچ رائیول ہے, جو آپ کا ایک ازلی درینہ دشمن ملک ہے انڈیا, وہ کس طریقے سے پروگریس کر رہا ہے. بیٹھیں دیکھیں what has gone wrong. انہوں نے لفظ کینیبلائزنگ استعمال کیا, آدم خوری, وہ بڑا سخت الفاظ ہے کہ لفظ ہے کہ کینیبلزم جو ہے وہ کر رہے ہیں, یہ ملک لیڈر کھا جاتا ہے. یہ کوئی ناراضگی کا اظہار کیا, لیڈر خور قوم کہا. یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے جب خان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر وہ سارا چل رہا تھا, شیلنگ چل رہی تھی, اس دوران انہوں نے کیا تھا. تو وہ ٹویٹ آیا, میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت یہ اپرچونٹی, ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے, اور اس کو فوری طور پہ کیش کیا جانا چاہیے. اور اس میں یہ آگ بھڑکانے کے بجائے اب آگ بجھانے کی ضرورت ہے, تاکہ اس ملک کا کوئی سلسلہ آگے چلے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.